يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھی. امن و امان اور سلامتی ہر معاشرے کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اولین ضرورت ہے. جس گھر میں امن نہ ہو وہ گھر پریشان رہتا ہے. جس معاشرے میں امن و سکون اور سلامتی نہ ہو وہ معاشرہ ترقی سے محروم رہتا ہے. معاشرے کی بہت بڑی مصیبت بے امنی ہے. جب انسانوں کا جان مال آبرو محفوظ نہ ہو تو ہر انسان پریشان رہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العالمین کے حکم سے مکہ مکرمہ میں اپنے اہلیہ اور اپنے چھوٹے بیٹے کو چھوڑ رہے تھے تو آپ نے اللہ رب العالمین سے اسی امن کی دعا کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے کہ میرے اہلیہ اور میرے بیٹے کی دین بھی محفوظ ہو، دنیا بھی محفوظ ہو، جان بھی محفوظ ہو، مال بھی محفوظ ہو. اور ہمارا دین امن و امان کا سب سے بڑا علم بردار ہے، کیونکہ ہمارے جو آخری حدود ہے اسلام اور ایمان کہ اس کے دوسری طرف پر ہم کسی کو مومن نہیں سمجھتے، مسلمان نہیں سمجھتے. اب اسلام اور ایمان کا لفظ ہی امن اور سلامتی سے بنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ اپنے مالوں اور جان کے بارے میں محفوظ ہو، وہ اطمینان سے رہے کہ یہ مسلمان ہے، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور ہماری دینی روایات بھی ہے، ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی کی دکان میں جاتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا کلام کیا ہوتا ہے؟ سلام ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت بڑا پیغام ہوتا ہے. جب آپ کسی اجنبی کے ساتھ ملتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کو یہ خطرہ ہوتا ہے یہ میرے ساتھ کیوں ملتا ہے، میرا جانی نقصان نہ کرے، مالی نقصان نہ کرے، آبرو کی نقصان نہ کرے. لیکن جب آپ سلام کرتے ہیں اس کو تو آپ اس کو ایک ضمانت دیتے ہیں کہ میری طرف سے آپ محفوظ ہیں، یہ فکر نہ کریں، نہ میں آپ کا مال کا نقصان کروں گا، نہ آپ کی جان کا نقصان کروں گا، نہ آپ کے آبرو کا نقصان کروں گا. اور یہ گارنٹی اگر کسی کو دی جائے تو اس سے بڑھ کر اطمینان اور کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کا مجمع ہے، اس میں اگر کسی سے رقم گر جائے، قیمتی رقم، ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ 100-200 روپے، کروڑ روپے کسی کے ہاتھ آ جائے، مسجد میں گر جائے تو کیا خیال ہے آدمی وہ کتنے اضطراب میں ہوتا ہے کہ میرے 1 کروڑ روپے گر گئے ہیں، اب گھر میں اس کو آرام نہیں آئے گا، جلدی مسجد میں دوبارہ آئے گا، میرا رقم کوئی چوری نہ کر دے. اور اب تو حالت یہ بنی ہے کہ اگر گھر سے چھوٹا بچہ نکلے ایسی وقت میں کہ شام کے وقت، رات کے وقت، دوپہر کے وقت شہروں میں، تو لوگ خطرہ کرتے ہیں کہ کوئی اس کو چوری نہ کرے، لے نہ جائے. اور اپنے خون کا بھی آدمی کیا ہے اس پر وہ اس کو خطرہ ہوتا ہے، کبھی بم دھماکہ ہو جائے، کوئی آپ کو ٹارگیٹ کر دے، کوئی آپ کو مار دے بلا وجہ. تو یہ جو بے امنی کی حالت ہے یہ ہمارے معاشرے کی پریشانی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. جب تک امن نہ ہو ہم
خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم پریشان رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اپنی امت کو بہت تاکید فرمائی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب ایک بہت بڑا تاریخی اجتماع تھا، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجتماع تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل بھی ہو گئی تھی، اور آپ آخرت کی طرف آپ کا وہ تیاری ہو رہی تھی، اور آپ نے خود لوگوں کا فرمایا کہ اگلے سال شاید ہم آپس میں نہ مل سکے۔ تو اس اجتماع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم ارشادات اور جو اہم ہدایات امت کو دی ہے، ان کی بڑی بڑی جو وہ الفاظ ہیں وہ یہ کہ آپ ایک دوسرے کی جان مال کا احترام کرو، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رکاب بعض، میرے جانے کے بعد تم پھر کافروں کی طرح نہ بن جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے رہو۔ عرب لوگ بہت لڑائی والے لوگ تھے، جنگجو لوگ تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد دوبارہ اس حالت کو نہ لوٹو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مال، تمہارا جان، تمہاری آبرو ایسا محترم ہے جس طرح آج کے دن آپ جس جگہ میں کھڑے ہیں، یہ جگہ حرمت والا ہے اور یہ دن حرمت والا ہے۔ تو جس طرح یہ دن اور یہ مہینہ حرمت والا ہے، آپ کا مال جان بھی حرمت والا ہے۔ کہ عرب لوگ حرم کی بھی بڑی احترام کرتے تھے اور یہ حرمت والے مہینوں کا بھی بڑا احترام کرتے تھے۔ آپس میں دشمنی ہوتی تھی لیکن حرم کے اندر کسی پر تعرض نہیں کرتے تھے، اور ایک آدمی چور ہوتا تھا، ہر کسی کا مال چوری کرتا، لیکن جب وہ یہ دیکھتا کہ یہ حرم کا وہ ہے، قربانی ہے، تو عرب لوگ اس کے گلے میں چپل ڈالتے تھے، اپنے گھر سے چھوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ فسادات کا زمانہ تھا، جہالت کا زمانہ تھا، لیکن حرم کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ جو چور بھی ہوتا وہ حرم کی قربانی پر تعرض نہیں کرتا، بلکہ اس کو راستہ سیدھا کرتا، حرم کی قربانی سیدھا حرم پہنچ جاتی، چور بھی اس کو نہیں وہ لوٹتا تھا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا مال جان بھی اس حرم کی طرح اور اس مہینے کی طرح حرمت والا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ارشاد فرمایا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی حرمت بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم مسلمان بیت اللہ کی کتنا احترام کرتے ہیں۔ اگر آج کوئی بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو ہر مسلمان اپنا مال جان لگا کر قربانی دے گا، کیونکہ ہمارے دلوں میں حرم کی بہت حرمت ہے۔ انسان کی حرمت حرم سے بھی بڑھ کر ہے، بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے تھے، پھر آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم بہت عظمت والی ہو، بڑی حرمت والی ہو، لیکن اللہ کی قسم مومن کی حرمت تم سے بہت زیادہ ہے۔ مومن کا مال بھی حرمت والا ہے، مومن کا جان بھی حرمت والا ہے، مومن کی آبرو بھی حرمت والی ہے۔ تو ہماری دین نے ہم کو یہ تاکید کے ساتھ درس دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مال جان آبرو کی حفاظت کریں اور امن و امان قائم رکھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے معاشرے میں رہ کر امن و امان قائم کیوں نہیں کر سکتے؟ امن کیوں نہیں قائم ہوتا؟ بڑا سوال ہے۔ امن کے بغیر تو ہماری خوشی ممکن نہیں ہے، لیکن امن کیوں نہیں قائم ہوتا؟ یہ سوال ہے، اس کا سمجھنا اور اس کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ امن کی خرابی کا سب سے بڑی وجہ عدل و انصاف کا فقدان ہے، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق متعین کیے ہیں، باپ کے بیٹے پر، بیٹے کے باپ پر، بیوی کے شوہر پر، شوہر کی بیوی پر، بھائیوں کا آپس میں، پڑوسیوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہے۔ اب ان حقوق میں جب کمی کوتاہی شروع ہو جائے
یعنی عدل و انصاف کا مظاہرہ نہیں کرتے تو خود بخود امن خراب ہوگا۔ آج آپ کو طاقت ملی ہے، آپ نے دوسری کا حق دبایا ہے، وہ کمزور ہے، کل اس کو طاقت ملے گا، آپ کمزور ہو جائیں گے، وہ آپ سے بدلہ لے گا، وہ آپ کے مال، آپ کے حقوق کو دبائے گا، تو اس سے معاشرے میں بے امنی پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ تم عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، عدل کے ساتھ زندگی گزارو، اگرچہ یہ عدل آپ کے خلاف ہے۔ آپ کے خلاف کا مطلب یہ ہے آپ کے اوپر کوئی حق آ جاتا ہے تو بس اس حق کو تسلیم کرو، وہ حوالے کرو اپنے مستحق کو۔ آپ کے والدین کے خلاف کوئی حق آ جاتا ہے تو اپنے والدین کے خلاف بات کرو کہ آپ یہ حق ادا کرو، یہ خیال نہ کرو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اب میں نے اپنے رشتہ دار کی طرف کھڑا ہونا ہے اگرچہ وہ ناحق پر ہو۔ اسی کو تعصب اور عصبیت کہتے ہیں، جو جاہلیت کی بہت بڑی ایک عادت تھی اور اسی وجہ سے معاشرہ خراب ہوا تھا۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ کر لوگوں کو حقوق کی ادائیگی کرو، کونوا قوامین بالقسط، عدل اور انصاف پر قائم رہو۔ یہ عدل و انصاف قائم کرنا صرف حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اپنے اختیارات تک۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی درجے میں کوئی اختیار حاصل ہے۔ شوہر کو بیوی پر شریعت نے کوئی اختیار دیا ہے، بیوی اس کا ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ وہ خادمہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو، مرد کو، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر اختیار دیا ہے، لیکن وہ اپنے اختیار کو بجا استعمال نہ کرے، اپنی بیوی کو لونڈی نہ بنائے، بلکہ اپنی بیوی کو حقوق صحیح طریقے سے ادا کرے۔ بیوی کو بھی اللہ رب العالمین نے کچھ اختیارات دی ہے، گھر کا ملکہ اللہ نے بیوی کو بنایا ہے، اب وہ بھی اپنے اختیارات کو صحیح استعمال کرے۔ ایسا نہ کرے کہ اس کے شوہر گھر میں نہیں ہے تو وہ شوہر کی حقوق میں داندلی کرے، وہ شوہر کے مال کو بجائے استعمال کرے، کسی کو دے دیا، شوہر کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، شوہر کے آرام و سکون کا خیال نہیں رکھتا۔ تو بیوی بھی اپنے حقوق ادا کرے، شوہر بھی اپنے حقوق ادا کرے۔ باپ کا اولاد پر حقوق ہے، اولاد پر باپ کی حقوق ہے۔ باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کی حقوق ادا کرے، یہاں تک کہ اپنے جسم سے پیدا ہونے والے بیٹوں کے بارے میں ہماری شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ ان میں آپ مساوات کا وہ کریں، جتنا چیز ایک بیٹے کو دیتے ہیں ہدیہ کے طور پر اتنا دوسری کو دے دے، تاکہ کل آپ کے گھر میں بے امنی نہ ہو۔ یہ ہدایت اسی لیے ہے، حالانکہ بیٹا آپ کا اپنا ہے، مال بھی آپ کا اپنا ہے، لیکن شریعت آپ کو کہتی ہے کہ ان دونوں میں کیا کرے، مساوات کرے۔ دو بیویاں ہیں، ان دو بیویوں میں آپس میں مساوات کرے، ایسا نہ کرے کہ ایک کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، دوسرے کے ساتھ کم وقت گزارے، ورنہ آپ کے گھر میں بے امنی پیدا ہوگا۔ آپ مساوات کرے، عدل کرے، انصاف کرے، آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے، گھر کی چار دیواری سے باہر، اب گھر کی چار دیواری میں بھی عدل و انصاف قائم کرے، ہر کوئی اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ گھر سے باہر آپ کے پڑوسی ہے، اب یہ جو مین روڈ جاتا ہے جس پر سارے لوگ چلتے ہیں، سب کا اس میں حق ہوتا ہے۔ ایک آدمی پختہ روڈ کو وہ اس میں کھڈا ڈال کر اور تمام لوگوں کو نقصان دیتا ہے، تو یہ لوگوں کو حقوق ادا نہیں ادا کرتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، یہ انصاف نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا۔ یا راستے میں کچرا ڈال دیا، لوگوں کے لیے وہ تکلیف کا باعث ہے۔ یا مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگایا رات کے وقت اور لوگوں کے آرام کا وقت ہے اور آپ نے لاؤڈ سپیکر پر یا تلاوت لگایا ہے اور یا تقریر کرتے ہیں یا اور کوئی چیز آپ نے لگایا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہے، یہ آپ انصاف نہیں کرتے، ظلم کرتے۔ گھروں میں بیمار ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی کو تعلیم دینے کی شوق ہے تو مسجد کے اندر جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کو سناؤ، جو نہیں سنتے اور جو گھروں میں ہیں ان کو زبردستی مجبور کر کے سنوانا، یہ کوئی ہمارے شریعت کا وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو لاؤڈ سپیکر لگا کر لوگوں کو تنگ کرنا،
تو آج آپ نے تلاوت لگایا ہے، عام لوگ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ گانے لگائیں گے، تو آپ کس منہ سے ان سے ان کو بند کرنے کا کہیں گے کہ آپ نے لگائے؟ آپ ان کو تکلیف دیتے ہو، آپ کو تکلیف دے گا، معاشرے میں بے امنی پیدا ہوگی۔ لہٰذا اپنے چار دیواری کی باہر بھی عدل و انصاف قائم کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اور جو ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پوری ملک کی اقتدار بخشی ہے، جو ملک کے حکمران ہیں، ان پر تو سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ان کا اختیار زیادہ ہے۔ جن کا اختیار زیادہ ہوتا ہے ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر گھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور گاؤں کا جو ملک ہوتا ہے وہ گاؤں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پوری ملک کا جو بادشاہ بن جائے تو وہ پوری ملک کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب آپ نے تمام لوگوں کو امن فراہم کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے آپ کی ذمہ داری ہے۔ کچہریوں میں انصاف فراہم کرنا، اگر کوئی کمزور ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ آپ کی عدالت میں کھڑا ہو جائے تو اس کو آپ ایسا حق دلوائے جس طرح کسی طاقتور کو دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امن کا معاشرہ اس لیے قائم کیا تھا کہ وہ عدل و انصاف پر بہت پوری اور عدل و انصاف قائم کرنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، ایک یہود بھی دیکھتے تھے کہ مسلمان عدل و انصاف کتنا قائم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اسلام قبول کرتے کہ اس دین میں عدل ہے کہ نہیں، کیونکہ عدل و انصاف ایک ایسا میزان ہے، ایسا معیار ہے کہ اس کو ہر سلیم الطبع انسان قبول کرتا ہے، مسلمان ہو یا نہ ہو، عدل سب کو کیا ہے، قابل قبول ہے۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذرا چوری کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرا ذرا تو فلان یہودی کے ساتھ ہے، تو اس نے ان کو کہا کہ یہ تو میرا ذرا ہے، آپ نے کیسے اس کو اپنے پاس رکھا ہے؟ میں نے آپ کو بیچا نہیں ہے، آپ نے مجھ سے خریدا نہیں ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہ ذرا آپ کا نہیں ہے، یہ میرا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بادشاہ ہے، خلیفہ ہے۔ اب بادشاہ کو اگر آج کے زمانے میں اس طرح جواب دیا جائے تو وہ فوراً کیا کرے گا؟ پولیس کو آرڈر دے گا، انتظامیہ کو، کہ فلان آدمی نے گستاخی کی، حاکم وقت کا اس نے بے ادبی کی، لہٰذا اس کو فوراً جیل میں ڈال دیں، پھانسی دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ کے قبضے میں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، ہماری چونکہ عدالت قائم ہے، جا کر ہمارے کورٹ میں جاتے، وہاں پر مقدمہ دائر کرتے ہیں۔ اس وقت قاضی شریح تھے، یہ صحابی نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہے، امیر المؤمنین بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہے۔ اس وقت جتنے وہ کسی آدمی کو حاصل ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اس میں جمع تھی۔ صحابی ہے، امیر المؤمنین ہے، رسول اللہ کے رشتہ دار ہے، حضرت حسنین کے والد ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ہے۔ اس نے کہا چلو جاتے ہیں، قاضی شریح کی عدالت میں جاتے ہیں۔ قاضی شریح خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس میں تھا، یعنی اس کی نگرانی میں تھے، اس نے لگایا تھا، اس کے ماتحت تھا، حاکم تو امیر المؤمنین ہوتا ہے۔ جب قاضی شریح کے پاس انہوں نے مقدمہ لایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا کہ یہ جو یہودی کے پاس ذرہ ہے یہ میرا ہے، اور یہ انکار کرتا ہے کہ آپ کا نہیں ہے۔ قاضی شریح نے پوچھا اچھا امیر المؤمنین، آپ نے تو دعویٰ کیا، ہماری شرعی اصول یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، آپ نے دعویٰ کیا، آپ کے ساتھ اگر کوئی گواہ ہے تو میں کارروائی آگے لے جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس دو گواہ ہیں اس ذرہ کے، ایک میرے غلام ہے اور ایک میرے بیٹے حضرت حسن ہے۔ قاضی شریح نے کہا کہ امیر المومنین یہ آپ کی جو دو گواہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، آپ کا ایک بیٹا ہے حضرت حسن، بیٹے کا باپ کے حق میں گواہی قبول نہیں ہوتی، یہ ہمارے شرعی اصول ہے، دوسرا آپ کا غلام ہے۔ اب یہودی یہ کارروائی دیکھ رہا ہے کہ امیر المؤمنین اور قاضی آپس میں کیا بات چیت کر رہے ہیں، یہاں تک جب کارروائی پہنچی کہ قاضی شریح نے کہا کہ آپ کی گواہ قابل قبول نہیں ہے، حالانکہ وہ گواہ کیسے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے،
عام آدمی نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے، صحابی ہے، رسول اللہ کے نواسے ہے، جنت کی سردار ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا بڑا صلح کرایا تھا۔ اس کے بارے میں قاضی شریح کہتے ہیں کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی کو کوئی غصہ نہیں آتا کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ یہودی جب یہاں تک پہنچ گیا تو اس نے کہا قاضی صاحب بس آپ رک جائے، ہمارا فیصلہ نہ سنائے، میں نے یہ ذرا صرف اسی لیے اپنے پاس رکھا تھا کہ میں مسلمانوں کے عدل و انصاف کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی امیر المؤمنین کا چیز لے لے تو امیر المؤمنین کیسے معاملہ کرتا ہے، بس میں نے آپ کا عدل و انصاف تسلیم کیا، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ وہ مسلمان ہو گئے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسی سلطنت عطا کی تھی، بہت بڑا رقبہ آپ کے اس میں آیا تھا، بادشاہت کے اس میں آیا تھا، اور آپ کا روب اتنا زیادہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر جاتا ہے شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ عمر کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی تھی، لیکن انہوں نے یہ بادشاہی اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کی۔ جس وقت آپ امیر المومنین تھے اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے کپڑوں میں 12 پیوند لگی ہوئی تھی، آپ کے کپڑوں میں 12 پیوند لگی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ وہ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو ارشاد فرمایا، امیر المومنین تھے، اسمعوا واطیعوا، بات سنو اور پھر اس کی اطاعت کرو، اور یہ حاکم کا حق ہوتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہی وہ دیا ہے، مقام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو آپ کے بادشاہ بن جائے ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو امیر المؤمنین نے ہی وہ لوگوں کو ارشاد فرمایا۔ درمیان سے ایک آدمی کھڑے ہو گئے، لا نسمع ولا نطیع، ایک عام آدمی ہے، اور کس کے ساتھ خطاب کرتے ہیں؟ امیر المؤمنین کے ساتھ۔ ایسا امیر المؤمنین کہ اس کے سامنے کسی کا وہ نہیں ہوتا کہ کوئی غلط بات اس کے سامنے کسی کی جرأت نہیں ہوتی، لیکن امیر المؤمنین کے سامنے وہ آدمی کھڑا ہو گیا کہ ہم آپ کی نہ بات سنتے ہیں نہ مانتے۔ امیر المؤمنین نے کہا عجیب بات ہے، میں امیر المؤمنین ہوں، آپ میری نہ بات سنتے ہیں نہ مانتے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیت المال کا مال تقسیم ہوا ہے، سب لوگوں کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کے جسم پر ہم 2 چادر دیکھتے ہیں۔ بیت المال کے اپنے وہ کپڑے ہوتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ بیت المال کا ایک قسم کا مال آیا ہے، تو ہم سب کو تو ایک ایک چادر ملی ہے، ہم نے اس سے تہبند بنا کر، عرب لوگ ایک تہبند پہنتے تھے اور ایک اوپر سے چادر پہنتے تھے، تو ہم نے تو ایک ایک پہنا ہے، آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں ایک سے آپ نے تہبند بنایا ہے اور دوسرے سے آپ نے چادر بنایا، آپ نے 2 کپڑے کیوں لی ہے؟ آپ بھی تو ہمارے طرح ایک بیت المال کا حصہ دار ہے، آپ کو تو یہ خصوصی رعایت نہیں ہے کہ آپ 2 کپڑے لے لیں۔ امیر المومنین نے جب یہ بات سنی تو وہاں پر عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تشریف فرما تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا اعتراض بجا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میرے باپ کے جسم پر جو 2 کپڑے ہیں ان میں سے ایک میرا ہے، آپ کو بھی ہر ایک کو اپنا اپنا ایک ایک کپڑا ملا ہے۔ اگر ایک گھر میں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، باپ کو اپنا ملا ہے بیٹے کو اپنا ملا ہے، ہم کو بھی 2 کپڑے ملے، ایک باپ کو ملا ہے ایک مجھے ملا ہے، میں نے اپنا کپڑا اپنے باپ کو دیا ہے۔ تو اس نے کہا بس ہم اب آپ کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ یہ حالت تھی صحابہ کرام کے عدل و انصاف کی، اس لیے معاشرہ امن کا تھا، لوگ اپنے مال اپنے جان اپنے آبرو پر بڑے مطمئن تھے، خوشی کی زندگی گزارتے تھے، کسی کے پاس مال ہوتا تھا وہ بھی خوش تھا، کسی کے پاس مال نہیں تھا وہ بھی خوش تھا۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی بیچارہ پریشان ہے، جس کے پاس مال ہے وہ بھی پریشان ہے، اپنے مال کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، اپنے لیے پہرے دار رکھتے ہیں، حکومت سے تعاون طلب کرتے ہیں۔ تو یہ جو بے امنی ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم عدل اور انصاف کو قائم نہیں کرتے، اور پھر عام تاثر یہ ہے کہ عدل و انصاف قائم کرنا صرف کس کا ذمہ داری ہے؟ حکمرانوں کا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے عدل و انصاف کو قائم کرنا، جتنا آپ کو شریعت نے اختیار دیے ہے اپنے اختیارات کو صحیح استعمال کریں، اپنے بہنوں کو میراث میں حق دیں، بہن کا حق ہے،
ہم اپنی بہن کا حق ادا نہیں کرتے اور حکمران سے اپنے حقوق کا کیا کرتے ہیں؟ مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تو بڑا عادل بادشاہ ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ خود بھی عدل کے ساتھ قائم ہے۔ آپ ظلم کریں گے تو اللہ آپ کے حقوق کا خیال آپ کے کبھی کریں گے، اس طرح آپ سے بدلہ لیں گے۔ یہ امن و امان کی خرابی بعض اوقات سزا کے طور پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو سزا دیتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر پریشان، کیونکہ وہ خود کیا کرتے ہیں؟ عدل و انصاف قائم نہیں کرتے۔ تو آدمی جب اپنے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو ہم یہ طے کر لیں کہ میرے اوپر جتنے حقوق عائد ہوتے ہیں میں نے اس کو ادا کرنا ہے، میں نے اپنی بیوی کا حق ادا کرنا ہے، بیوی کے نان نفقہ میں کوتاہی نہ کریں۔ بعض لوگ ایسے بخیل ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کو جو اس کا فرض خرچہ ہوتا ہے، یہ شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں پھر بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ نے جس بیوی کو اپنے گھر لایا ہے اس کا خرچہ آپ کے ذمہ فرض ہے۔ آپ کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کے اوپر فرض ہے، یا پھر نکاح نہ کرتے۔ اب جب ایک انسان کو آپ نے اپنے گھر، انسان تو انسان ہے، آپ نے گھر میں اگر جانور کو باندھا ہے اس کا خرچہ بھی آپ کے اوپر فرض ہے، آپ اس میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو باندھا تھا، تو وہ بلی نہ وہ اس کو خوراک دیتی تھی اور نہ خود جا کر کوئی خوراک کھا سکتی تھی، وہ مر گئی بھوک سے۔ اللہ رب العالمین نے اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کا فیصلہ سنایا۔ تو جانور کا حق ادا نہ کرنے پر اللہ کیا کرتے ہیں؟ سزا سناتے ہیں۔ اب انسان اور انسان وہ جو آپ کی بیوی ہے، انسان کا بیوی کے ساتھ کتنی قریب کا رشتہ ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، اپنی بیوی کے ساتھ اس کے نان نفقہ میں کوتاہی کرتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، گھر میں جا کر اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹنا، ٹپٹنا، اس کو رسوا کرنا، یہ تو آپ اس سے پوچھیے جس کے دل پر گزرتی ہے۔ آپ تو گھر میں آ کر بادشاہ کی طرح چرپائی پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی بیوی کو گالی گلوچ دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کے سامنے اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب آپ بچپن میں تھے اور باپ تو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت درجہ رکھتا ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کے سامنے اگر باپ آپ کو کیا کرے؟ رسوا کر دے تو کیسے وہ برا محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے اولاد کے سامنے اگر اس کی ماں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ رسوا کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی اہل والوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنی بیوی کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، اپنے بیٹوں کے حقوق ادا کرے۔ خود گرمی کے موسم میں اچھا کمبل اوڑھ دیا ہے اور بیٹوں کے لیے بیکار سا کیا کر دیا ہے؟ اس کمبل سا دیا ہے۔ یہ حق ادائیگی نہیں ہے۔ اپنا گزارا کرو، آپ تو بڑا ہے، اپنے بیٹوں کو صحیح کمبل کیا کرو، استعمال کرنے کے لیے اس کے لیے اچھا چارپائی دے دو۔ یہ نان نفقہ، سکنا، کپڑے، یہ تو آپ پر فرض درجہ کے ہیں، اس کا تو آپ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ان چیزوں میں کوتاہی نہ کریں، اپنی بہنوں کے حقوق میں کوتاہی نہ کریں۔ باپ وفات ہو جائے تو باپ کی میراث میں جس طرح بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اب جب جائیداد تقسیم ہوتا ہے، بہنوں کو کوئی حق نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کا ایک بالش زمین غصب کر دے، زبردستی لے لے، یہ زمین نیچے ساتوں زمین تک قیامت کے دن اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، ایک بالش کی زمین۔ اب ہمارے تمام مسلمان اپنے بہنوں کی زمین پر کیا ہے؟ غاصب ہے۔ بہن بیچاری کمزور ہے، وہ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتی، بس ہم بڑے خوش ہیں، اسی قید سے ہمارا سارا کیا ہے؟ وہ کھانا پینا ہے، وہاں سے ہمیں غلہ آتا ہے، وہاں سے ہمیں میوے آتے ہیں، ہم خوش زندگی گزارتے ہیں کہ بس یہ ہمارا اپنا مال ہے۔ حالانکہ بہنوں کا حق کھانا، کسی اجنبی کا حق کھانا حرام ہے، اپنے رشتہ دار کا حق کھانا تو اس سے بدرجہ ڈبل کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی صدقہ کرتا ہے اور اپنی رشتہ دار کو صدقہ دیتے تو اس کے ڈبل ثواب ہے۔ صدقے کا اپنا ثواب ہے،
رشتہ داری کا ملانا دوسرا سوال ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی حق مارتا ہے تو ایک تو اس کے حق مارنے کا اپنا سزا ہے، دوسرا رشتہ داری کو توڑنے کا ڈبل گناہ اس کو ملے گا۔ تو اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے والدین کا حق ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارے اوپر جتنے حقوق ہیں ہم نے آج کے دن اس کو کیا کرنا ہے، آپ پھر دے کے اپنی زندگی میں اگر آپ یہ طے کر لیں کہ میری ذمہ کسی کا جو بھی حق ہے حتی لو سے میں وہ ادا کروں گا، آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، آپ کی حقوق بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، یہاں نہیں مل جائے قیامت میں تو ضرور مل جائیں گے، لیکن اپنے اوپر کسی کا حق نہ چھوڑیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس معاملے میں بڑے حساس تھے۔ ایک مرتبہ میرے خیال میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا کسی وہ مال تقسیم ہو رہا تھا مسلمانوں کا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شاید وہ تقسیم کر رہے تھے، تو ایک انہوں نے رسی لگائی تھی کہ تاکہ اندر کوئی نہ آ جائے۔ ایک آدمی وہ تھوڑا زیادہ جلدی میں تھا تو وہ رسی کے اندر سے آ گیا، تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے پہلو میں وہ اونٹ کا نکیل مار دیا، باہر جاؤ، وہ باہر چلا گیا۔ اب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں بات پھنس گئی کہ میں نے ایک مسلمان کے پہلو میں ایک نکیل کیوں مار دیا۔ وہ بیچارہ تو کیا ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ تو جب وہ تقسیم ختم ہو گیا عمر بن الخطاب اس آدمی کے پیچھے تلاش کرتا ہے، جیسے ملا تو اس کو پکڑا اور کہا کہ آپ جس وقت رسی کے اندر آئے تھے ہماری مجبوری تھی، اگر آپ کو ہم نہیں نکال دیتے تو دوسرے لوگ بھی آ جاتے، لیکن اس میں مجھ سے یہ خطا ہو گئی کہ آپ کو ایک نکیل مار دیا۔ اب مجھے وہ ہے بہت احساس ہو رہا ہے کہ اگر میں اس حالت میں اس دنیا سے چلا جاؤں اللہ رب العالمین مجھ سے اس کا حساب مانگے گا، اور مرنے کے بعد میں پھر کسی کا حساب نہیں دے سکتا۔ دو طریقے ہیں، یہ نکیل لے لو، اس کے ساتھ مجھے مار دو تاکہ معاملہ برابر سرابر ہو جائے، اور یا پھر ایسا کرو کہ مجھے معاف کر دو۔ اتنا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس کا فکر تھا۔ خود ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ تشریف فرما گئے اور فرمایا آج کس کا میرے اوپر کوئی حق ہے تو مجھ سے وصول کرے، کل پھر قیامت کے دن میں آپ کے حقوق ادا کرنے کا وہ ساتھ نہیں رکھتا۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک وہ مارا تھا، میرا آپ پر حق ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا بالکل اپنا حق وصول کریں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں تھا، میں جس وقت آپ مجھے مار رہے تھے میرا قمیص نہیں تھا، آپ تھوڑا قمیص اپنا ہٹا دیں، میں اسی طرح بدل لوں گا، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا چلو قمیص بھی میں تھوڑا پیچھے کرتا ہوں۔ تو اس نے پھر یہاں پر مہر نبوت جو ہے اس کو بھوسا دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا کوئی حق مق نہیں ہے، میرا یہ ایک شوق تھا کہ آپ کا مہر نبوت کسی طریقے سے بھوسا لگا، بس وہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو صحابہ کرام اس چیز کو بڑے فکر مند تھے کہ کسی انسان کا حق میرے اوپر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالی ہم کو حقوق العباد بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔